اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انما فی الارض من شجرۃ اکلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27، قرآن کی 31 سورہ جسے سورہ لقمان کا نام دیا ہوا ہے، جس کی 27ویں آیت جو ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ چلنے اس کا جو ہے وہ مطلب دیکھتے ہیں، میننگ پڑھتے ہیں۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں قلم ہو اور سمندر سیاہی ہو، اس کے بعد 7 سمندر اور مل جائیں تو خدا کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ جو 7 سمندر ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ 7 سمندر سیاہی بن جائے، سیاہی مطلب انک بن جائیں، اور جتنے بھی درخت اس دھرتی پہ ہیں وہ سارے بن جائیں قلم بن جائیں، اس کے بعد بھی جو ہے نا یہ جب یہ سارے مل کے لکھنا شروع کریں تب بھی، اور وہ سمندر جو ہے سمندر سیاہی ہو، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی مل جائیں اس کے ساتھ، اور پھر بھی جو ہے نا اللہ کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ جیسے میں عربی سکھا رہا ہوں تو آپ کو میں نے پچھلے جو دوسرا میرا لیسن تھا اس میں نے بتایا تھا کہ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی با معنی لفظ یا با معنی جملہ، عربی میں با معنی لفظ اور با معنی جملہ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسا سینٹنس، کوئی بھی ایسا ورڈ جس کی کوئی معنی نکلے اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا کی جو سمندر مل جائیں اور یہ پوری دنیا کی جو بھی درخت ہیں وہ سارے قلم بن جائیں، اس کے بعد بھی اللہ کی جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اب کلمات کہاں پہ ملیں گے؟ ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کے کلمات کہاں پہ ہیں۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا اللہ کے کلمات آپ کو کہیں اور ملیں گے، نہیں۔ جو قرآن شریف کی الحمد سے لے کے والناس تک جو پورا قرآن شریف ہے، یہ پورا لفظ بلفظ اللہ کے کلمات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوری صورت آیات یہ سب کچھ جو ہیں یہ کلمات ہیں۔ یہ اس کو اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوں گے۔ کیسے ختم نہیں ہوں گے؟ وہ اس طرح جیسے ہمارے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اس پہ ٹرانسلیٹ کر کے اور چھوڑ دیا ہے قرآن شریف کو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں اتنی ڈیپ نالج ہے کہ آپ ایک مرتبہ آپ کی ایک زندگی پوری جو ہے نا وہ کم پڑ جائے گی اس کو سمجھنے کے لیے۔ ہم نے پوری ٹرانسلیٹ بھی کر دیا، ہم نے ٹرانسلیشن بھی پڑھ لی، لیکن اس سے جو ہمیں اخذ لینی تھی چیزیں، جو ہمیں جو اس سے جو فائدہ لینا تھا وہ ہم شاید وہ نہیں لے پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے ڈیپ میں اس کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے۔ اس کو ایکسپلور کرنے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہے نا ہم خود اس پہ کام کر ہی نہیں رہے، ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ ہم دوسروں کے پاس جا کے دوسرے لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھائیں، ہم دوسری کتابوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں قرآن سمجھ آئیں۔ ڈائریکٹ جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نل بٹا نل ہم کورے بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے تو ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گا۔ دوسرا نمبر 1 تو یہ بات ہے۔ دوسرا اس آیت کا جو ایک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب میری باتیں ہوتی ہیں، میں اپنے جو دوست ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ جب ڈسکس کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے، تو سب سے پہلی بات ہمیشہ یہی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیشہ یہی بات میرے سامنے آتی ہے کہ بھائی قرآن میں جو یہ چیز نہیں ہے، قرآن میں فلاں چیز نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ اب ہم قرآن کو اکیلا کیسے سمجھیں؟ ہمیں دوسری کتابوں کو سمجھنا پڑے گا، ان کتابوں کے ریفرنسز لے کے ہمیں قرآن کی آیتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ کھول کے سمجھایا نہیں ہوا، اس کو جو ہے نا وہ بالکل اس طرح ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا بھی اگر اس پہ ہم مطلب پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو استغفراللہ ہمارے ساتھ ہم غلطی پہ ہوں گے، ہمیں گناہ ملے گا۔ یہ ساری چیزیں جو میں سنتا آیا ہوں بچپن سے لے کے
آج تک یہ سنتا آیا ہوں کہ بھائی ہم قرآن کو جو ہے نا، ایک تو قرآن ڈیٹیل میں ہے ہی نہیں، آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی. جیسے کہ ایک سانپ ہے، جو سانپ حرام ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، تو قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ سانپ حرام ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نا دوسری، اب کامن سینس کی بات ہے، قرآن کا ایک طریقہ کار ہے سمجھانے کا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چوپائے ہے وہ حلال ہے، رومیننٹ حلال ہے. رومیننٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو جگالی کرتے ہیں اینیمل. آپ نے دیکھا ہوگا جس میں جگالی کرنے والے اینیملز وہ ہیں، جیسے بکری ہو گئی، گائے ہیں، اونٹ ہے، جراف ہیں. ایسے جو بھی جانور جو منہ چباتے ہیں، جن کے جو اسٹمک ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ اسٹمک ہوتا ہے، اس میں ایکچولی اندر گرائنڈنگ نہیں ہو پاتی، تو وہاں پہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جو ہمارے یہ سمجھیں کہ جو ہربیورس اینیملز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جب گھاس کو کھاتے ہیں تو ان کی جو اسٹمک میں وہ جب گھاس جاتی ہے تو وہاں پہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تھرو بیکٹیریا کے، تو وہ اس کو بار بار گرائنڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ جگالی کرتے ہیں. جیسے ہم نے بکری کو بھی دیکھا ہوگا، وہ بیٹھ کے کھانے کے بعد بیٹھ کے اور جگالی کرتی رہتی ہیں، اس کے جو ہے جا وہ چلتے رہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ گائے کو دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح چلتی رہتی. تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو گائے ہیں، بکری، یہ سارے کیا ہیں. اب قرآن نے بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ریسٹ آف آل جو بھی ادر اینیملس ہیں جو ان کیٹیگری میں نہیں آتے وہ حرام ہو گئے. تو اب اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہی نہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں، نہیں آپ نے دیکھتے ہیں کہ ڈڈو جو ہے وہ حلال ہے، حرام ہے. یہ نانگ، یہ اپنا کیا کہتے ہیں، سانپ، یہ حرام ہے یا حلال. اب یہ مجھے آج تک یہ سمجھنے میں نہیں بات ہے، یہ آج تک لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ قرآن کا جو ایک طریقہ کار ہے، جو سمجھانے کا طریقہ کار ہے وہ الگ ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز موجود نہیں ہے، فلاں چیز کی ڈیٹیل نہیں ہے، فلاں، اور اللہ اس کے برعکس کہہ رہا ہے کہ میں نے آیتیں کھول کے بیان کی ہیں. ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے آیتوں کو ہم نے کھول کے نشانی بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ سمجھیں. لیکن آپ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے یہ رپلائی آ رہا ہے کہ قرآن ڈیٹیل ہے نہیں. پھر سورہ لقمان میں 27ویں آیت میں کلیئر کہا گیا ہے کہ اگر سمندر جو ہے نا، 7 سمندر، سارے سمندر اور یہ جو دریا ہیں یہ مل جائیں، یہ سارے مل جائیں اور یہ سیاہی بن جائیں اور پورے درخت جو ہے وہ قلم بن جائے، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان ڈیٹیل نہیں ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ کسی کے منہ سے یہ سنتا ہوں کہ قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے ابھی تک قرآن کا ایک اسکریچ، ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پائے، چھوٹا سا ایک حصہ بھی نہیں سمجھ پائے لوگ، کیونکہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے. میں تو جتنی مرتبہ آیتوں کو پڑھتا ہوں، غور کرتا ہوں، اتنی زیادہ جو ہے نا نئی چیزیں ملتی ہیں، نئی چیزیں ڈسکس کرنے کو ملتی ہے. قرآن کا ایک بہترین، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو پوری، جب سے دنیا ہے تب آخر تک یہ قرآن جو ہے یہ چلتا رہے گا. اور اس قرآن کے جو بھی معجزہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ ہر دور میں، ہر زمانے کے لیے وہ بالکل زندہ ہے. یہ نہیں سمجھیں کہ وہ صرف یہ کچھ زمانے کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے ہے، نہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین کہا گیا ہے. تو وہ پورے انسانیت کے لیے، جب وہ پوری انسانیت کے لیے ہے تو پھر کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہے، اس چیز کی ڈیٹیل نہیں. قرآن میں کیوں ڈیٹیل ہوگی؟ جس چیز کی ضرورت ہوگی، جب آپ سورہ نساء اٹھائیں، آپ اس کو پڑھیں. سورہ نساء میں آپ کو جب وراثت کا قانون آتا ہے تو اللہ نے ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو جو ہے نا، یہ وراثت میں اتنا، وہ اس میں میتھمیٹیکل حساب لکھا ہوا ہے، کیونکہ ضرورت ہے تو دیا ہوا ہے. پھر آپ جب کسی بھی چیز کا، آپ طلاق اور شادی کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں ایک جو محرمات ہیں ان پہ بتائیں، یہ عورتیں ہیں، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. ڈیٹیل ہیں، بہن ہیں، اس کے بعد بہن کی بیٹی، ماموں، مطلب پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے. تو اس پہ ہم یہ بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں. وہ تو ڈیٹیل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں اتنا ڈیٹیل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ساتھ سب سے جو بڑا مسئلہ یہی ہے. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اصل جو چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آج تک قرآن کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے لوگ، اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی آیات جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں. جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو جمعے کے خطبے پہ یہ چیزیں، ان چیزوں کو فروغ دینا چاہیے، ان چیزوں کو بتایا جانا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ خود اس کا حصہ بن جائیں. جو آیات آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو اس آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں.
ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھ لیا، آپ نے مطلب ایک الحمد سے لے کے پورا پڑھ کے پھر آپ یہ سمجھ گئے بھائی ہم اس کا جو ہے نا ہم نے پڑھ لیا، ہمیں اس کا ثواب ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اس کی تلاوت کر دی، آپ کو ثواب ہے، آپ سمجھ رہے ہو، چلو میں نے مان لیا آپ کو ثواب ہے. لیکن جس چیز کے لیے آیا ہے، کیا قرآن اسی کے لیے آیا تھا کہ ہم صرف تلاوت کر کے اور چھوڑ دیں؟ ایک کتاب ہے جس کتاب میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ ہدایت لیں. ہم اس کی تلاوت کر کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی کام سے جانے کے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے جائیں گے، کر کے پھر جائیں گے کہ برکت ہوگی. تو یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ اس کی صرف تلاوت کرتے رہیں. بھائی آپ کو تلاوت نہیں کرنی، تلاوت تو کر رہے ہیں بھلی کریں، لیکن اس کا جو مطلب ہے ایکچولی یہ جو میسج ہے وہ سمجھنا ہے نا. اصل میسج یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ آپ کو یہ کتاب اس لیے آپ کے گھروں میں پڑا ہوا ہے تاکہ آپ اس کے میسج کو سمجھیں. اب میسج کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے رابطہ کرنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا. رابطہ کریں گے، رجوع کریں گے تو ہمیں مسئلہ آئے گا. مسئلہ کیا آئے گا؟ عربی کا. ہمیں عربی نہیں آتی، عربی اتنی مشکل ہے کہ آپ کو پوری زندگی سیکھنی پڑے گی، اس کے بعد بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی. نہیں بھائی، عربی 3 مہینے میں آپ قرآن کو ایزیلی سمجھنا شروع کریں گے اگر تھوڑی محنت کریں گے. میں تو یہ بار بار ہر لیکچر میں یہی باتیں کرتا ہوں کہ تھوڑا اپنے اوپر جو ہے نا رحم کریں اور قرآن کو پڑھیں. قرآن کو اس طرح پڑھیں تاکہ جیسے الحمدللہ رب العالمین اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ڈائریکٹ اس کی ٹرانسلیٹ نہ کریں. آپ کو ڈائریکٹ جب سمجھ میں چیزیں آتی جائیں گی تو اس کا سرور ہی الگ ہوگا، اس کی ہدایت کا جو اثر ہوگا آپ کے قلوب میں، آپ کے قلب میں، وہ الگ اثر ہوگا. آپ کے دل اور دماغ اور آپ کے روح میں الگ اثر ہوگا. وہ اثر میں چاہتا ہوں لوگوں کو جب وہ اثر آئے گا پھر جا کے جو ہے نا وہ سوسائٹی میں ایک پیسفل ماحول آئے گا. پھر لوگوں کا کردار جو ہے وہ عظیم کردار ہوگا، جس کردار کی بات قرآن نے کی ہے، جس بیہیویئر کی بات قرآن نے کی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کو کھانا دیتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. اب دیکھیں نا یہ کردار بتا رہے ہیں، یہ ایک بیہیویئر اللہ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرتے ہیں، اپنے والدین پہ احسان کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تبھی ہوگی. یہ اخلاق کا جو وہ اوپر والا درجہ ہے، سب سے اوپر درجہ ہے اخلاق کا، جس سے آپ کا کردار بنتا ہے، آپ کا کریکٹر بنتا ہے. وہ تبھی بنے گا جب آپ اس کے کلمات کو سمجھنا شروع کریں گے. اللہ کے کلمات کو کم یا شارٹ نہ سمجھیں. آپ اس کو شارٹ سمجھ کے اور رجوع کرتے ہیں ایک آیات سمجھنے کے لیے آپ 100 کتاب جو ہے نا وہ اتل پتل کر دیتے ہیں کہ ان کتابوں میں آپ کو چیزیں ملیں گی. نہیں ملیں گی کتابوں میں وہ اصل چیزیں. کلام اللہ کا کلام صرف قرآن ہے، اسی سے ہی رجوع کرنا ہے. اور اسی سے رجوع کرنے کے لیے میں بار بار کہتا ہوں ترجمہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے جب آپ اس قرآن کو ڈائریکٹ پڑھیں گے اور ڈائریکٹ آپ کی جو یہ آیتیں آپ کی روح میں بیٹھیں گی. ریکیپ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ کل کا سبق جو تھا، پچھلا سبق تھوڑا اب کمپلیکیٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ چھوٹا چھوٹا کر کے میں جو ہے نا وہ لے کے چلوں، لیکن پھر بھی جب تک یہ یاد نہیں کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو چلتے ہیں ابھی ریکیپ کی طرف. جو لیسن نمبر 10 تھا وہ تھا عدد. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک پہلو اسم کا یہ بھی تھا کہ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے کہ عدد کیا عدد بتا رہا ہے، جمع میں ہے، واحد میں ہے یا مثنیٰ میں ہے، تو تب تک آپ کو اسم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہم نے واحد پڑھ لیا، مثنیٰ پڑھ لیا. اب ہم کیا پڑھیں گے جو ہے نا ریکیپ کریں گے عدد جمع کا. جمع میں یہ تھا، میں نے بتایا اردو اور انگریزی میں جمع 2 طرح کے ہوتے ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ کتاب کتابوں، قلم قلموں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جمع جو ہے نا وہ مکسر ہیں، کچھ جمع جو ہے نا وہ سالم ہے. ایسے جمع ہے جس میں آپ کو پورا لفظ ملے گا، آگے لاسٹ میں ایک کوئی علامت ہوگی یا کوئی حروف ہوگا، کوئی جو ہے نا لیٹر ہوگا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سالم ہے. جیسے بکس کے آگے ایس لگا ہوا ہے لیکن بک پورا لکھا ہوا ہے. جیسے کتاب کے آگے کتابوں لکھا ہوا ہے، تو یہ اردو اور انگریزی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کیا کتاب کے آگے کتابوں لکھا ہوا ہے، مطلب کتاب پورا لفظ ہے، تو یہ جمع سالم ہے. تو عربی میں بھی بالکل اسی طرح ہے. جمع اور مکسر میں آپ کو بتاؤں، مکسر کا یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹے ہوئی چیزیں، جیسے کتب ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے. کاپیز بھی ٹوٹ گئی کیونکہ کاپی میں وائی تھی وہ چلی گئی، IES آ گیا. میں یہ تھوڑا اسپیڈ میں کرتا جا رہا ہوں کیونکہ یہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب ریکیپ کروں
تو تھوڑا سپیڈ میں کرتا ہوں. اگر وہ آپ کو ریکیپ میں کچھ پرابلم آتا ہے تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھیے کمپلیٹ, تو اس میں آپ کو ایزی ہو جائے گا. ہاں جی, تو مکسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹا ہوا لفظ, اور سالم کا لفظ ہوتا ہے پورا. تو ہم اب پڑھیں گے دو جو ہے نا, میں آپ کو ابھی ریکیپ کرواتا ہوں. پہلے جمع سالم بنانے کا طریقہ. جمع سالم بنانے کا طریقہ, مذکر و مؤنث دونوں قسم کے اسماء مختلف ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کو الگ طریقے سے ہم بنائیں گے. تو ہم پہلے کیا کریں گے, مذکر کو بنائیں گے. اب مذکر کو بنانے کے لیے واحد جو ہے, مذکر کا واحد جو اسلام ہے, اس میں صرف ہم کیا کریں گے, آخر میں واو اور آخر کے لفظ میں پیش دے کے واو اور نون زبر کا اضافہ کر دیں گے, تو ایک آواز پیدا ہوگی اونا. تو یہ یاد کریں, اونا کی آواز, ٹھیک ہے. یہ جو آواز ہے یہ آپ کو کیوں کام آئے گی, یہ اعراب کے لیے کام آئے گی, تو یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں. تو ہم کیا کریں گے, مسلم مسلم سے مسلمونا, ایک مسلم مسلمونا, کافر کافرونا, مومن مومنونا, عابد عابدونا. اب اونا اونا کی ساؤنڈ آ رہا ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. تو جمع سالم مذکر کے 3 اعرابی حالت بھی ابھی پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ اونا کی ساؤنڈ تھی. اب اس میں ہم کیا کریں گے, جو ہم اس میں پیش تھا آخر میں ہم نے میم کے اوپر پیش دی تھی, اب کیا کریں گے, مجرور اور منصوب میں نصب اور جر کی دونوں حالتیں جو ہیں دونوں سیم ہوں گی. تو میں کیا کریں گے, ہم پیش کو, مسلمونا کی پیش کو ہم بدل دیں گے زیر میں, اور واو کی جگہ ہم نو یہ دے دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ زیر کی کس کے ساتھ بنتی ہے, یہ کے ساتھ. تو مسلم مسلمونا مسلمینی مسلمینی, ٹھیک ہے, کافرونا کافرینا, منافقونا منافقینا مسلمینا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا اعرابی حالت, کیونکہ اعراب ساتھ ساتھ ہمیں پڑھنا ہے ضرور. جمع سالم مونس بنانے کا طریقہ, اس میں بھی ایزی ہے. جب مونس کا ہم بنائیں گے, اب کیا کر رہے ہیں, جمع سالم مونس, یہ مکسر نہیں, اب جمع سالم بنا رہے ہیں دونوں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, جو آخر والی جیسے مسلمہ ہے اس کے آخر میں گول تا آتی ہے, ہم گول تا کو ختم کر کے اس میں پہلے الف دے کے, ٹھیک ہے, اس کو ہم دیں گے الف دے کے اور بڑی تا لے کے آئیں گے آخر میں. جیسے مسلمہ سے مسلماتن, اب یہاں پہ بھی آپ کو آتن کی آواز جو ہے اس پہ تھوڑا سوچنا پڑے گا, آتن. اب آتن آ گیا, اور جیسے جناتن, ٹھیک ہے, کیا لکھا, الف اور لمبی تا کو 2 پیش کے ساتھ لگا دیں گے, جس سے اسم سے آتن کی آواز پیدا ہوگی. اب جمع سالم موزن کی مونس کی 3 اعرابی حالتیں آپ کے سامنے ہیں. سمپل سی بات ہے, آتن دونوں نصب اور جر, منصوب اور مجرور دونوں جو حالتیں ہیں وہ ایک ہی رہیں گی. یہ بھی خوش قسمتی ہماری. تو اس میں کیا ہوگا, مسلماتن کو مسلماتن کر دیں گے, مسلماتن, تے کے نیچے 2 زیر دے دیں گے, ختم. اس میں منصوب بھی یہی ہے, مجرور بھی یہی ہے, ٹھیک ہے. کیسا, مسلماتن مسلماتن, جناتن جناتن, کافرہ کافراتن کافراتن. تو یہ ہمارا ریکیپ ہو گیا. ابھی کا سبق ہم پڑھیں گے. تو میں اپنے طلبہ کو, جو بھی مجھے سن رہے ہیں, جو مجھے فالو کر رہے ہیں, جو مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو جو ہے نا, جب تک پچھلا سبق یاد نہیں ہے آگے نہ آئے. تو ہم نے اب 10واں سبق کی ریکیپ کر لیا, اب سبق 11 پہ چلیں گے, وہ ہے عدد. جمع, جیسے میں نے ابھی ہم پڑھ رہے تھے جمع سالم, اب ہم پڑھیں گے جمع مکسر. یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد ہمارا یہ جو اسم کا تیسرا پہلو تھا عدد والا, وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو چلتے ہیں اپنے جمع مکسر کی طرف. جی, اب جمع مکسر کے کچھ میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے بتاؤں گا سارے جو ہے نا. یہ اب مجھے اقلام, اوقات, ابواب, اشعار, اموال, قلوب, بیوت, کتب, انبیاء, قواعد, مساجد, مذاہب, مدارس, رسل, اولیاء. اب یہ جتنے بھی میں نے یہاں پہ آپ کو جو ہے نا یہ سارے الفاظ یا کلمات یا جو ورڈز بتائے ہیں, ان سب کی مزے کی بات یہ, ان سب کی جو میننگ ہے وہ آپ سب کو آتی ہے, کیونکہ ہم تقریباً جو عربی کے الفاظ ہیں وہ یوز اپنے اردو میں بھی کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ان سب کی. اقلام کا مطلب ہے قلم کی جمع, اوقات کا مطلب ہوتا ہے وقت کی جمع, ابواب باب کی جمع مطلب باب, اشعار شعر کی جمع, اموال مال کی جمع, قلوب قلب کی جمع. تو یہ سارے آپ کو آتے ہیں, مجھے پتہ ہے. تو
ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اردو اسپیکنگ کر رہے ہیں، تو جو انگلش اسپیکرز ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے سمجھنا، اردو میں آسان ہے، کیونکہ اردو میں ہمیں کیا ہے کہ ویسے ہی ہم جو ہے نا یہ جو الفاظ ہیں وہ ہم ویسے یوز کرتے ہیں، عربی کے جو الفاظ ہیں وہ ہم تقریباً یوز کرتے ہیں، عربی فارسی کے زیادہ تر ہمیں عربی اس لیے زیادہ آتی ہے کیونکہ اردو میں عربی کے بہت سارے الفاظ ہیں. تو یہ سامنے آپ کے آگے اب ان کا جو وزن ہے، جیسے اقلام، مساجد، رسل، مذاہب، انبیاء، اب یہ آپ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں. اصل میں بات یہ ساری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے، مکسر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی بنانے کا کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں. آپ یہ سمجھے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اب یاد کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ کا زیادہ مطالعہ ہوگا، جتنا آپ اس کو زیادہ پڑھیں گے، عربی کو کی ڈکشنری دیکھیں گے، قرآن شریف میں جب آپ دیکھیں گے، جب آپ کو ایک الفاظ نظر آئے گا، پھر اس لفظ کو آپ جب معنی نکالیں گے آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ سارا پروسیس ہوگا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو پڑھاتا جا رہا ہوں، جتنا میں آپ کو پڑھاتا جاؤں گا یہ جو کام کے الفاظ ہیں، جو ووکیبلری ہے عربی، جو اس کی جمع مکسر کی جو ووکیبلری ہے وہ میں آپ کو دیتا جاؤں گا، کیونکہ یہ ساری جو بھی میں تقریباً اتنی تو دوں گا جو قرآن شریف میں یوز ہوئی ہے، میں کوشش کروں گا وہ ساری آپ کو دیتا جاؤں. تو یہ ایک تو یہ چیز ہمارے لیے کلیئر، آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اس کو جیسے جمع سالم کو مذکر اور مونس کے بنانے کا ایک طریقہ تھا، فارمولہ تھا. کیا فارمولہ تھا؟ اس میں اونا جو ہے نا وہ اونا کی ساؤنڈ آ رہی تھی، کس میں آتن کی ساؤنڈ آ رہی تھی، جیسے میں نے بتایا. تو اس کا ایک فارمولہ تھا. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے تھے؟ واو میم کے اوپر پیش دے کے، واو نون کے اوپر زبر دے کے یہ بنا رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ کلیئر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو یاد کرنا پڑے گا. اس کا کوئی خاص فارمولہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو آپ ذہن میں کر دیں. اب دوسرا آپ ذہن میں یہ کریں کہ اس کو یاد کرنے کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی مختلف، جیسے جو الفاظ میں آپ کو دیتا جاؤں گا، اور جب آپ کو نوٹس کی ضرورت پڑے گی، نوٹس کی صورت میں بھی میں آپ کو اچھے خاصے الفاظ دے دوں گا جس میں آپ کو جمع مکسر مل جائیں گے. تو یہ پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اب جمع مکسر اور مونس کے جو اسماء ہیں ان کا اعراب جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک کلیئر بتا دوں ایک چیز کہ یہ جو جمع مکسر مذکر اور مونس ہیں ان کے جو اعراب ہے یہ واحد جو اسم ہوتا تھا نا ہمارا اس کی طرح ہے. مطلب جیسے ہم واحد ولد ایک جو ہے نا ہمارا اسم ہے ولد. اب ولد کا ہم کیا کریں؟ ولدن، ولدن، ولدن. مطلب ولد دال کے اوپر دو پیش دے رہے تھے، پھر دال مرفوع میں نصب میں ہم کیا کر رہے تھے؟ دال الف دے کے دو زبر اور اس کے بعد دال کے نیچے دو زیر دے رہے تھے. تو ہم کیا بن رہا تھا؟ ولدن، ولدن، ولدن. بالکل اسی طرح یہ جو ہے نا ان کی چاہے وہ بالکل جو واحد اسم ہوتا ہے نا، واحد اسم، اب واحد اسم کی طرح جب ہم اس کے اعرابی حالت سمجھ رہے تھے، واحد چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مونس ہو، جو واحد اسم کی ہم جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مسلم جو کہ مسلمن، مسلمن، مسلمن ایسے ہی ہو رہا تھا. تو اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ جو ہمارا جمع مکسر مذکر اور مونس اسم کا اعراب بھی اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ آئے گا مطلب آخری حروف پہ دو پیش آئیں گے، پھر مرفوع میں دو زبر آئیں گے الف کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ منصوب میں دو زیر آئیں گے. تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ صرف منصرف اور غیر منصرف اور مبنی اسماء کو چیک کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ جیسے میں نے منصرف اعراب کا میں نے آپ کو بتایا قلوبن، 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 وہی طریقہ ہے سیم. کتبن، 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 اقلامن، 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 رسولن، رسولن، رسولن. اب دیکھیں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ چاروں جو تھے وہ سارے غیر مسلم تھے. تو یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیا. یہ جو مونس ہوگا وہ بھی اسی طریقے کا ہوگا. اس میں آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہی ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہم جب چیک کرتے جائیں گے آگے تو پھر آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا. اب غیر مسلم اسماء کو جیسے مساجدو، غیر مسلم میں آپ کو یاد ہے کہ ہم تنوین نہیں رکھ رہے تھے نا، تنوین کو ختم کر رہے تھے، اور جو ہمارے جو نصب اور جر تھا وہ دونوں سیم تھے. جیسے مساجدو، مساجد، مساجد، اولیاء، 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 فقراء،
فقراء، تو یہ دونوں ہم جو ہے نا اس کے برابر میں یہ رکھ رہے تھے. اب یہ ہمیں کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں میں تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 جو جمع مکسر، یہ تھوڑا سنیے گا، میں تھوڑا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں نا تھوڑا. جمع جو مکسر ہے اس کا بنانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. اب یاد کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ کو اس میں مطالعہ کرنا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی، ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. جب آپ قرآن شریف کو پڑھتے جائیں گے وہاں سے آپ کو ملتے جائیں گے، مطلب ایک آپ کی ووکیبلری بلڈ ہوتی جائے گی. اور ووکیبلری بلڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنا آپ اس میں پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ ووکیبلری آپ کی بڑھے گی. ساتھ ہی ساتھ میں نے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا اس کے نوٹس دوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جمع مکسر کی جو ووکیبلری ہے وہ میں آپ کو دوں. ایک تو بات یہ کلیئر ہو گئی. اب دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ بھائی ان کا جو اعراب ہے، کیونکہ جب بھی میں اسم کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی پہلو ہو اسم کا، اعراب ضروری ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے. تو جمع مکسر کا جو 2 قسم کے تھے جو ہے نا، ایک جو ہمارا جو ایک تو یہ ہے کہ ان کے اعراب جو ہے وہ سمپل اسی کی طرح ہوں گے جیسے مذکر واحد اور مؤنث واحد ہو رہے تھے. جیسے جو واحد کے کیا ڈبل پیش تنوین کے ساتھ آ رہا تھا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ولدن ولدن ولدن، مطلب ولدن دال کے اوپر 2 پیش، ولدن الف کے ساتھ 2 زبر اور ولدن دال کے نیچے 2 زیر. بالکل اسی طرح جیسے ایک یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. اچھا اس میں ایک چیز کلیئر کرنی ہے کہ منصرف اور غیر منصرف اسماء میں بھی یہاں پہ فرق آئے گا. تو قلوبن 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 قلوبن، کتبن کتبن کتبن، اقلامن اقلامن اقلامن، رسلن رسلن رسلن. اب یہ کلیئر ہو گیا. یہ ہو گئے غیر منصرف. غیر منصرف وہ ہیں جو تینوں شکلیں میں چینج ہوں گے، سوری منصرف وہ جو تینوں شکلیں چینج ہوگی. اب غیر منصرف کون سے؟ جو جس کا جو رفع حالت ہوگی وہ ایک ہوگی، باقی نصب اور جر سیم ہوگا. تو اب کیا ہے، مساجدو اور تنوین بھی نہیں آئے گی، مساجدو مساجد مساجد، اولیاء اولیاء اولیاء، فقراء فقراء فقراء. اب کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے. تو یہی جمع مکسر تھا، اس میں کوئی زیادہ جو ہے نا یہ اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں کوئی فارسی یا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کلیئر ہے. اب ہم کیا کریں گے، تھوڑا میں آپ کو جو ہے نا ایک پریکٹس کرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو عدد کم سے کم آپ کے عدد کلیئر ہو جائے. اب میں تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں. اب آپ کاپی پین پہ رکھیں سامنے اور جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پریکٹس ضرور کریں. ایک پریکٹس میں کر کے آپ کو دکھاؤں گا، باقی جو ہے آپ کا کام ہے، آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو سمجھ میں چیزیں آئیں گی. تو چلتے ہیں پریکٹس کی طرف. جی اب پہلا آپ یہ دیکھیں، میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے اوپر جس میں میں نے جو ہے نا یہ لکھا ہے صالحون طالبون خادمون اور معلمون. یہ میں نے 4 لفظ اور ایک نیچے لفظ ہے مسلمون، 5 لفظ ہیں. اب میں نے آپ کو یہ لفظ دیے ہوئے ہیں، آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس پورے چارٹ میں گھمانا ہے. اس میں نے جیسے مسلمون کو پورے چارٹ میں گھمایا ہے. اب اس میں کیا ہے، مذکر کا واحد، مثنیٰ، جمع، یہ تینوں لکھے ہیں. پھر رفع حالت، نصب حالت، جر حالت، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ پھر مونس میں نے کیا کیا ہے، وہی واحد، مثنیٰ، جمع اور ان تینوں حالتیں، مطلب واحد کی تینوں حالتیں، مثنیٰ کی تینوں حالتیں، جمع کی تینوں حالتیں. ایسے ہی مونس کے واحد کی تینوں حالتیں، مثنیٰ کی تینوں حالتیں، جمع کی تینوں حالتیں. اب ایک چیز میں بتاؤں، جب حالتوں کی بات کر رہا ہوں مطلب اعراب کی بات کر رہا ہوں، رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے، جسے مرفوع، منصوب اور مجرور کہتے تھے، اسے ہم اب کیا کہیں گے، رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے. تو پہلی ایک یہ ٹوٹل آپ کو 5 لفظ میں نے دیے ہیں، صالحون طالبون خادمون معلمون مسلمون. اب مسلمون کو میں نے گھمایا پورے چارٹ میں، تو ایک مرتبہ میں آپ کو مسلمون کو پورا چارٹ میں گھما کے دکھاتا ہوں. آپ کا کام یہ ہے کہ باقی جو 4 ہے یہ آپ مجھے 4 گھما کے اپنی اسکرین شاٹ لے کے اگر ہو سکے تو آپ مجھے ای میل کر دیں، کیونکہ میں ڈسکرپشن میں ای میل دیا ہوا ہے. اگر ای میل کرتے ہیں پھر بھی اچھا ہے، اور اگر آپ مجھے جو ہے نا کمنٹ میں کرتے ہیں تو کمنٹ میں بھی صحیح ہے. کیونکہ اگر کسی کی بھی غلطی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں کوشش کروں گا ان سب کو جو ہے نا ریکٹیفائی کر کے ایڈریس کرنے کا، ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں، مسلم جو لفظ ہے اس کو ہم پورا اس چارٹ میں گھماتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے واحد. اب واحد میں مسلمون
مسلمن مسلمن، ٹھیک ہے. اب مسل نام بناتا ہوں اس کا، مسلمانی مسلمینی مسلمینی، ٹھیک ہے. اب جمع مسلمونہ مسلمینا مسلمین، سوری مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا سمپل چارٹ مذکر کا. اب آتے ہیں مونس میں. اب واحد مونس مسلمہ مسلمتن مسلمتن مسلمتن. مثنیٰ کیا ہے؟ مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی. جمع کیا ہے؟ مسلماتن مسلماتن مسلماتن. اب سمجھ میں آ گیا؟ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں ایک آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں صالح جو ہے اس کو تھوڑا اسپیڈ میں کر لیتا ہوں، آپ لکھنا ضرور، ٹھیک ہے. صالحن صالحن صالحن، صالحانی صالحینی صالحینی، صالحون صالحینی صالحینی، صالحتن صالحتن صالحتن، صالحتانی صالحتینی صالحتینی. اب جمع میں کیا تھا؟ صالحاتن صالحاتن صالحاتن. دیکھا میں نے اسپیڈ میں کر لیا. اسی طرح آپ سب کو لکھت میں کر کے مجھے ضرور بھیجیں، آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. یہ میں جو ہے نا آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ جو بھی ہم نے عدد پڑھا ہے، عدد کے ساتھ ہمارا کیا ہوگا، دوسرا پہلو جو اعراب کا تھا وہ بھی اس میں الحمدللہ کور ہو رہا ہے. دیکھیں یہ چارٹ کو آپ سمجھ گئے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے ضرور آپ جو ہے نا یہ میسج کامنٹ کیجیے گا، کیونکہ میں نے یہ چیز یہ ہے کہ واحد کے آگے دیکھو تینوں واحد کی اعرابی حالت لکھی ہے، مثنیٰ کے تینوں اعرابی حالت، پھر جمع کے تینوں اعرابی حالت، پھر مونس میں بھی ایسا کیا ہے، واحد کے تینوں اعرابی حالت، مثنیٰ کے تینوں اعرابی حالت، جمع کے تینوں اعرابی حالت، مونس اور مذکر کو الگ الگ کر کے. تو آپ کو بھی یہ جو ہے نا اگر ہو سکے میں آپ کو بتاؤں، ان کے علاوہ بھی اگر آپ جو بنانا چاہیں، اگر آپ کے پاس الفاظ ہیں تو ضرور پریکٹس کی کریں، کیونکہ پریکٹس جو ہے نا وہی آپ کو بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کا یہ پکا ہو جائے گا، اور جو ہے نا اللہ کے حکم سے آپ کو قرآن سمجھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ قرآن کو سمجھنا، اللہ کا کتاب جو عظیم کتاب، جو دنیا میں ایسا کتاب نہیں ہے، جو لا ریب کتاب ہے، جب اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو محنت کیجئے گا، اللہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے ہم اب چلتے ہیں. آگے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں سامنے. اب آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے؟ رجل امراؤ. اب یہ کچھ جو جمع ہیں وہ ان کا جو جیسے رجل ہے، رجل کا جو جمع ہے وہ رجال. اب میں آپ کو اس کا ایک رجل اور امرا کا پورا ایک چارٹ پڑھ کے سناتا ہوں، اور میں نے یہ کیوں بنایا ہے اس کا وجہ بھی بتاتا ہوں. اب ہم رجل کو کرتے ہیں. واحد میں رجلن، آپ کو پتا ہے رجلن 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 رجلن. میں نے اس پہ تھوڑی غلطی ہو، جر میں زیر دینی تھی، مجھ سے نہیں ہوئی، سوری. تو اس کو آپ کریکٹ کر دینا. رجلن رجلن رجلن. اب مثنیٰ میں رجلانی رجلینی رجلینی. اب جمع جو ہے رجلونا نہیں ہوگا اس کا، یہ آپ کو سمجھنا ہے. کچھ الفاظ ایسے آئیں گے جن کی جمع جو ہے وہ اگر آپ اس کو اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ اس کی جمع بنائیں گے تو بن تو جائیں گی، لیکن وہ قاعدے کے حساب سے صحیح ہے. لیکن ایک میں آپ کو چیز بتاؤں، وہ عرب جو ہے یا جو اہل زبان ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتا. وہ اس کو رجالن، ان کے پاس ایک لفظ ہے رجالن. اب رجالن کا آپ کو پتا ہے یہ کیسے اس کی اعرابی حالت شو کرتے ہیں، واحد اسم کی طرح، جیسے رجالن رجالن رجالن. ہو گیا کلیئر؟ اب مثنیٰ میں جب آئیں گے تو رجال ایک حقیقی سمجھے مذکر ہے نا، حقیقی. رجال مطلب مرد. اب اس کا عورت امراتن امرا. تو یہ اس کا ہم یہ کریں گے رجالتن نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا رجالتن نہیں ہوگا کیونکہ یہ حقیقی ہے، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں، یہ آلریڈی ہمارے پاس ہے. تو ہم کیا کریں گے جب واحد کا بنائیں گے؟ امراتن 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 تن، امراتانی امراتینی امراتینی. اب جمع پہ پھر آ گئے، وہی مسئلہ ہوا ہے. اب امراتاتن امراتن یہ نہیں ہوگا، اس کا ایک الگ لفظ عرب نے بنایا ہوا ہے، نساؤن نساؤن نساءن نسائن. اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں زبان ہماری نہیں ہے، زبان ان کی ہے، تو ہمیں تو ان کو فالو کرنا پڑے گا نا، بس ان کی مرضی ہے. اب جیسے بٹ بی یو ٹی بٹ ہے، پی یو ٹی پٹ کیوں ہے؟ تو بی یو ٹی بٹ ہے، پی یو ٹی پٹ ہے، تو بی یو ٹی بٹ ہونا چاہیے نا. تو کیوں انگریزی میں بھی ایسا ہے، ہم مجبور ہیں، ان کی لینگویج ہے.
BUT بٹ ہے تو PUT پٹ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح اب انہوں نے رجل کا رجال بنا دیا، امرا کا نساء بنا دیا، ہم کیا کر سکتے. بالکل اسی طرح اب ولد ولدن 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 ولدانی ولدینی ولدینی. اب ولد کا جو جمع ہے ولدونا نہیں ہے، اولادن. اب ہم یہ کرتے ہیں نا اولاد کا مطلب ہے کہ لڑکے، بہت سارے لڑکے. لیکن ہم کیا یوز کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کو پوچھتے ہیں بھائی آپ کو کتنے اولاد ہیں، کتنا اولاد ہیں، یا آپ کے اولاد کیا کرتے ہیں، مطلب ہم لڑکی اور لڑکیاں دونوں کو انکلوڈ کر دیتے ہیں. ایکچولی جب عربی میں دیکھا جائے تو اولاد کا مطلب ہوتا ہے لڑکے. تو اولادن اولادن اولادن، کلیئر ہو گیا. اب ولد لڑکا، لڑکے کو یہ بھی حقیقی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مذکر ہے. اب حقیقی مذکر ہے، جنس ہے، تو اس کا کیا ہوگا، حقیقی مؤنث اس کا بنا ہوا ہے وہ ہے بنت، بنتن. اب یہ واحد بنتن 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 بنتن، اب یہ بن گیا بنتانی بنتینی بنتینی. اب اس کا بھی جمع عربی نے کیا بنا دیا، بناتن. وہ بنتن ہے، یہ بناتن، بناتن بناتن. تو یہ امید کرتا ہوں یہ کلیئر ہوگا آپ کو. جو ہے نا یہ بڑا تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اس کو بار بار دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے ابھی یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے، اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر لفظ کو، اس کا مطلب یہ ہے. اب جیسے میں ایک آپ کو لفظ بتاتا ہوں، اس کو گھماؤ. جیسے کتاب ہے تو ہم کیا کریں، کتابن کتابن. اب مذکر میں ہم چلا رہے ہیں اس کو، کتابن کتابن کتابن، کتابانی کتابینی کتابینی. جمع میں کتابونا، ٹھیک ہے، کتابونا کتابینا کتابینا. اب واحد اب جب مونس میں آئیں گے تو یہ کتاب کا کوئی مونس ہے ہی نہیں، تو اس کا بنے گا ہی نہیں. قلم کا بھی بنے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے. جو غیر حقیقی مونس یا مذکر ہیں ان کا نہیں بنے گا. جو بھی مونس ہیں، کرسی اگر مونس ہے تو اس کا مذکر نہیں بنے گا. قلم اگر مذکر ہے تو اس کا مونس نہیں بنے گا، کیونکہ یہ غیر حقیقی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. اب جنہ ہے، یہ ایک مونس ہے، اب اس کا مذکر ہے ہی نہیں تو نہیں بنے گا. لیکن جو حقیقی ہیں ان کے الگ الگ بنیں گے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس چارٹ میں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. دیکھیں یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. رجل ایک مرد ہے. جیسے ماں ہے تو اس کا باپ ہو گیا نا، تو ان دونوں کا یہ یہاں پہ الگ الگ بنے گا. ایسا نہیں کہ آپ ساتھ میں بنائیں گے. تو رجل امرا یہ دونوں الگ الگ بن گئے، ولد بنت یہ بھی الگ الگ بن گئے. تو یہ آج کی جو ویڈیو تھی، یہ تھوڑی آج کا جو سبق ہے نا یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن الحمدللہ تیسرا پہلو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اعراب، عدد اور جنس تین ہم نے کر لیے. صرف اب کیا بچتا ہے، وسعت. جب ہم وسعت پڑھ لیں گے، وہ اتنا اس کو بھی تھوڑا ہم سمجھیں گے. 1 یا 2 یا 3 لیکچر کے بعد ہم جملے بنائیں گے. تو جملے بنانے کے قریب ہم بنانے لگے ہیں ابھی جملے. تو میں آپ کو جو ہے نا بار بار کہتا ہوں، ہم جملے بنانے کے بڑے نزدیک ہیں. تو مہربانی کر کے جو ہے نا آپ کوشش یہ کریں کہ جتنا پڑھایا گیا ہے، جہاں تک پڑھایا گیا ہے، جتنا پڑھایا گیا اس کو رٹ لیں. جو رٹنے کی چیزیں اس کو رٹیں، جو سمجھنے کی چیزیں ان کو سمجھیں. انشاءاللہ 1-2 لیکچر اور ہوں گے، اس کے بعد ہم جملے بنائیں گے. کیونکہ تینوں پہلو ہم نے ختم کر دیے ہیں اسم کے، جنس، عدد اور جو ایک ہم نے عدد پڑھ لیا، جنس پڑھ لیا. اب ہمیں وسعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. وسعت اور ساتھ ہی ساتھ جنس، تینوں پہلو ہم نے جنس پڑھ لیا، مذکر مؤنث پڑھ لیا، ٹھیک ہے. عدد پڑھ لیا. عدد میں ہم نے کیا پڑھا، واحد، جمع اور مثنیٰ. اور اس کے بعد ہم نے اعراب چل رہے، ہم نے اعراب بھی، حالتیں بھی، ہم مرفوع، منصوب و مجرور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں. تو اب جو 2 یا 3 جو ہمارے لیکچر ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم جملے بنائیں گے. تو جب ہم جملے بنائیں گے تو قرآن شریف کو ہم سمجھنا اور بھی آسان ہمارے لیے ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اب نئے جو سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.